آل ذوالفقار کے ہیڈ کوارٹر جو کابل کارتے چار کے علاقے میں تھا، جب میں وہاں رہا کرتا تھا تو جمعہ رات کی شام کو وہاں اکثر اسٹڈی سرکل ہوتے تھے، اور اس میں پاکستان کی سیاست کے اوپر اپنا اپنا ایکسچینج کرتے تھے، اپنا اپنا نقطہ نظر. اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی اس زمانے میں ایک کتاب ایف آئی ایم اسیسینیٹڈ، اگر مجھے قتل کر دیا گیا، وہ جو ہے اس کے اوپر بھی بات چیت ہوتی تھی. اس کو پرزائڈ جو ہے سردار سلیم وہ کیا کرتا تھا، جس کا تعلق راول پنڈی سے تھا. اور بہرحال وہ ایک نیگیٹو قسم کا شخص تھا، لیکن جو ہے اس کے ایک وہ سردار ابراہیم جو کہ کشمیر کا قادیانی تھا، اس کا یہ بھتیجا تھا. تو یہ ظاہر ہے اس زمانے میں تو نہیں ہمیں پتہ تھا کہ یہ قادیانی ہے، کیونکہ اس نے سیریا کے اندر نشے میں بیٹھ کے میرے سامنے بھٹو وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے، تو بات ہو رہی تھی کہ بھٹو تو وہ بڑے جوش میں بولتا تھا کہ جناب کہ بھٹو صاحب نے غلطی کی کہ وہ مرزائیوں کو نان مسلم ڈکلیئر کر دیا. اور اس کو پھر وہ شاہ نواز نے ایک لمبی سی سٹک تھی ماچس، اس کو مار کے ہلکی سی کہا تمہیں نہیں پتہ، تم نشے میں دو گونڈ پی کے تو اونچی اونچی باتیں کرتے ہو، ریالٹی کا تمہیں نہیں پتہ، یو بیٹر شٹ یور ماؤتھ. تو بہرحال وہ جب بھی مجھے تو یہ شخص جو ہے نا ہر وقت نشے میں ہوتا تھا، ہر وقت. تو ایک دن کیا ہوا کہ نشے میں اس نے کیا کیا، اپنا کیا بولتے ہیں اس کو، ایشٹریز وہ اٹھا کے فریج میں رکھ دیا. تو یہ ڈھونڈے، وہ بھٹو صاحب نے کہا کہ یار وہ مرتضیٰ نے کہا ایشٹرے یہاں تھا، بہت خوبصورت سا ایشٹرے تھا وہ. تو وہ اب ڈھونڈ رہے کبھی نہیں ملا. اتنے میں وہ مرتضیٰ بھٹو نے فریج کھولا اپنے کسی چیز کے لیے، تو سامنے پڑا ہوتا. تو یعنی اس قسم کا یہ جو ہے بدحواس اور نشئی آدمی تھا. اینی ہو کچھ عرصہ پہلے مر گیا ہے، خیر بہرحال. تو وہ اس کے اوپر ایک تھا کہ جی وہ ذوالفقار علی بھٹو کی زندگی کے بارے میں وہ کتاب کا ایک حوالہ تھا، اور جو آپ کے سامنے میں لگا رہا ہوں. تو یہ پھر ظاہر ہے وہاں اس میٹنگ میں شاہ نواز اور مرتضیٰ وغیرہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، کیا نام ہے اس کا، سہیل سیٹھی اور آل دیٹ. تو وہ ساری گپ شپ ہو رہی تھی. تو جب اس نے یہ چیپٹر پڑھنا شروع کیا بھٹو کا کہ بھئی 1976 میں جو ہے وہ کنگ آف سعودی عربیہ جو پاکستان آیا تھا، اور مجھے یاد ہے کہ بڑا اس کا زبردست قسم کا شاندار استقبال ہوا تھا یہ وہ. تو اس کے اوپر جو ہے بہرحال اس کتاب میں بھٹو صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ کنگ خالد نے مجھے جو ہے ذاتی طور پہ ایک رولز رائس گاڑی جو اسپیشل گاڑی تھی وہ تحفے میں دی. تو جب میں اس کو جب وہ چلا گیا سی آف کر کے تو واپس آیا، تو میں نے فوراً اپنے پرسنل سیکرٹری کو کہا کہ یہ گاڑی جو ہے اس کو اٹھا کے پاکستان کے قومی خزانے میں جمع کروا دو. خیر آگے پھر وہ کیونکہ یہ بات ہو رہی تھی وہ چیپٹر کے اوپر جو کتاب میں، تو پھر شاہ نواز نے پھر بتانا شروع اس کی باقی بیک گراؤنڈ کو بھی. تو اس نے اپنے بچوں کو بلایا، اس نے کہا دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ میں اس کو استعمال یہ ذاتی ہے کر سکتا ہوں، لیکن میں یہ نہیں کروں گا. نہ آپ لوگوں کو بھی میں یہ کہتا ہوں کہ بڑا آدمی بننے کے لیے جو ہے نا یہ کبھی بھی آپ لالچ میں نہ آئیے، اوکے. اور یہ کیونکہ پاکستان پور کنٹری ہے، اور آپ لوگ جو ہے وہ کیا بولتے ہیں چاندی نوٹ سونے کی چمچ لے کے پیدا ہوئے ہیں، رچ لوگ ہیں. تو ہاں جب آپ اپنی کمائی کرو گے، کہیں آپ سیٹل ہو جاؤ گے ایجوکیشن ختم کرنے کے بعد، اور جب آپ اس کمائی سے ایک بائیسیکل بھی خریدو گے تو وہ آپ کو زیادہ سیٹسفیکشن دے گی بنسبت کے ایک تحفے کو. یہ ہوتا ہے بڑے انسانوں کا طریقہ کار، یہ ہوتا ہے ان کا اصول، اوکے. اور
یہ کوئی لالچی قسم کے لوگ بھٹو نہیں تھا جو کہا جاتا ہے کہ وہ اقتدار کا بھوکا تھا، لالچی تھا، یہ وہ ہرگز نہیں. اوکے. تو خیر وہ اس نے گاڑی اسی وقت، اب بھٹو کے سامنے اب رولز رائس کا تو بڑی ویلیو ہے. اوکے. رولز رائس کا ایک نام ہے. اور یہاں کیا ہے، جو اوریا مقبول جان، جو زاد حامد، اس قسم کے گھٹیا لوگ جو ہے بھٹو کے اوپر دن رات تنقید کرتے رہتے ہیں، آپ اندازہ لگائیں. اور اوریا مقبول جان حرام زادہ، وہ قادیانیوں کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا، مرزا قادیانی کی قبر پہ جا کے فاتحہ کرنے والا حرام النسل، کل تک وہ طالبان کے لیے اتنے جھنڈے کہ جی اب پاکستان کا بارڈر سیف ہو گیا، یہ ہو گیا، اور صحابہ نے بھی اتنی بڑی وکٹری نہیں لی، اصل جہاد یہ وہ. حرام زادے ہم جنس بازوں کو تو ملا رہا ہے صحابہ کے ساتھ. خیر یہ ہے جی، دیکھیے بھٹو سے بھی بڑا لیڈر، یہ ہے وہ ہے وہ ہے، کسی بھی جگہ آپ اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے بھٹو. یہ انسلٹ ہے ذوالفقار علی بھٹو جیسے عظیم آدمی کی کہ عمران خان یا شہباز شریف یا دوسرے لوگوں کو اس کے مقابل لایا جائے. اے چھڑن والے نہیں، فقیر کی وہ جو ہوتا ہے نا کشکول، اس میں 2 آنے گرے ہوں وہ اٹھا کے جیب میں ڈال لیں گے. اور کہا جا رہا ہے صادق اور امین. اس کو شرم آنی چاہیے تھی اس حرام زادے کو. صادق اور امین صرف اور صرف میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب ہے، اور کوئی دوسرا پوری کائنات میں کوئی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب کو اپنے ساتھ منسوب نہیں کر سکتا، نہ ہو سکتا ہے. بڑے سے بڑا ولی آج تک اس نے یہ نہیں کہا کہ میں صادق اور امین ہوں، اگرچہ وہ ساری زندگی سچ بولنے والا کیوں نہ، کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ یہ میرے نبی کا ہے خطاب، صرف ان کا ہے. اوکے. اور یہاں پر جناب آج بھی اس کے قادیانی چیلے کتے وہ اس کو صادق اور امین کہہ رہے ہیں. شرم آنی چاہیے ان کو. اور پھر کیسا صادق اور امین ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے کہ بھئی یہ میری بیٹی نہیں، بعد میں وہ یو نو ہاؤ کین، یار کیسی ہماری قوم کی مینٹیلٹی ہے. جس آدمی کا اتنا کریکٹر نہیں ہے کہ اپنی جنی بیٹی کو جو ہے وہ ریفیوز کر رہا ہے، جو اس کا اپنا نفتہ ہے، اس کی اپنی اولاد ہے. خدا کی قسم اٹس ناٹ پرسنل اگینسٹ عمران خان. یہ میں آپ کو ایک اصول بتا رہا ہوں. اولاد سے بڑھ کے کیا چیز ہوتی ہے بھائی؟ وہ اس کو ریفیوز کر رہا ہے. تو وہ پاکستان کے عوام کو کیسے ایکسیپٹ کرے گا جناب؟ نیور. تو یہی حال یہ نواز شریف وغیرہ یہ حرام زادے جو ہیں، پاکستان کی افلاس زدہ قوم جو کہ ہارڈلی سروائیو کر رہے ہیں، ان سے چھین کے تو یہ اپنے جو ہے خزانوں میں جمع کرا رہے ہیں. اور کہا جا رہا ہے کہ جی جناب یہ لوگ تو بہت بڑے لیڈر ہیں. لیڈر یہ ہے ذوالفقار علی بھٹو، یہ اس کے پیشاب کے برابر کے نہیں ہیں. اوکے. تا قیامت اس کا نام رہے گا. یہ مر کے مٹ جائیں گے، ان کا پتہ بھی نہیں چلے گا انشاءاللہ. اوکے. تو بات یہ ہے کہ آپ کمپیئر ہی نہیں کر سکتے. کیا عمران خان امیر آدمی نہیں ہے؟ لعنت بھیجتا اس تو شیخانے پر. لیکن بات کیا ہے؟ بات وہ ذہنیت کی ہے، جو مادہ پرستی میں اتنے ہو جاتے ہیں کہ ہر چمکتی چیز کو جو ہے وہ سونا سمجھ کے تو پاگل ہو جاتے ہیں. تو یہ آپ وہ بھٹو جیسے عظیم آدمی کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں. forget it. تو یہاں میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آگے مرتضی شاہ نواز وغیرہ نے واقعات تو اکثر بتایا کرتے تھے. یہ بھی بتایا کہ بھٹو صاحب کی پرسنل دوستی ہو جاتی تھی عربوں کے ساتھ، قذافی کے ساتھ، یا جتنے بھی ہیڈ آف اسٹیٹ تھے وہ ملتے تھے. تو وہ بتاتے ہیں کہ اکثر ایسا ہوتا تھا عرب جو ہیں وہ لاڑکانہ آ جاتے تھے شکار وغیرہ کے لیے، پھر بھٹو صاحب جو ہے یعنی اپنے آفیشیل نہیں، دوستانہ طور پر، تو وہ بھٹو صاحب جو ہے وہ ان کے لیے شام کا کھانا وانا یا جو بھی دعوت وغیرہ ارینج ہوتی ہوئے گی
تو کہتے ہیں ایک بار ایسا ہی ہوا کہ وہاں وہ شکار کھیل کے واپس آئے تو وہ کھانے وانے بھٹو نے المرتضیٰ جو لاڑکانہ میں گھر ہے وہاں پر کھانے کھلائے، اور اس کا سٹاف بھی بہت سارے لوگ تھے، 50-60 ہوں گے. تو وہ جناب کھانا وانا کھاتے ہوئے وہاں ایک ٹیبل پڑی ہوئی تھی سنوکر کی. بھٹو صاحب کبھی کبھی سنوکر کھیلتے تھے. تو یہ سنوکر جو ٹیبل تھی پاکستان اسٹیٹ کی پراپرٹی تھی. تو وہ وہاں سے جو ہے نا انہوں نے لاڑکانے میں رکھی ہوئی تھی جسٹ ٹو پلے سم ٹائم. تو وہ جب وہ مہمان آئے تو انہوں نے وہ برتن ورتن وہیں پر رکھ کے کھانے وانے کھانے شروع ہو گئے. تو وہ اس کے اوپر کوئی آئل گر گیا ہوگا یا کوئی چیز خراب ہو گئی. تو صبح کو بھٹو صاحب نے کہا کہ وہ انگلینڈ سے منگوائی ہوئی تھی حکومت پاکستان نے وہ سنوکر ٹیبل، کہا کہ اسی کمپنی کو آرڈر دیا کہ یہ جناب نئی بنا کر بھیجو. اور اس نئی جب آئی تو وہ اس کو پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہاؤس ہے جہاں سے لی تھی وہاں رکھ دی. بھٹو نے بتایا کہ میں رکھ سکتا ہوں اس کو، میں پرائم منسٹر ہوں، لیکن نہیں، میں غریب ملک کے لوگ ہیں، ان کے خزانے سے یہ چیز نکلی ہوئی میرا ضمیر قبول نہیں کرتا، اور میں افورڈ کر سکتا ہوں، مجھے کمی نہیں ہے کسی چیز کی. اوکے. اور یہاں یہ مادر چوت 2 روپے کسی کے نہیں چھوڑتے اور بنے ہوئے ہیں صادق اور امین. شیم. خیر کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ کسی بھی طریقے سے، لوگ یہ کہتے ہیں جی بھٹو صاحب جو ہیں وہ تو اقتدار کا بھوکا تھا، لالچی تھا، یہ وہ ہر چیز اس نے بنگلہ دیش تباہ کر دیا یا توڑ دیا، یہ وہ بھائی کامن سینس کی بات ہے. آپ امیجن کریں 1971 میں جب سارے واقعات ہوئے، جو پاکستان کی اسٹیٹ سیکیورٹی جو ایجنسیز تھیں، جو جناب ہر سیاستدان کا شب و روز کا ریکارڈ ان کے پاس ہوتا تھا کہ فلاں کس سے ملا، کس ٹیپ ہوتے تھے ٹیلی فون، اور وہ ان کی کیا ٹینشن ہے پاکستان کے بارے میں، اٹ واز آل جو ہے وہ ریکارڈڈ تھا. اوکے. وہ ایجنسیاں جن کے سامنے بنگلہ دیش کا جو ہے وہ فال ہوا، اور وہی لوگ اٹھ کے جن کی سب سے زیادہ جو ہے وہ ایکوریٹ یا جن کی سب سے زیادہ معلومات تھیں، جن کے سامنے یہ سارے ہوئے، جن کے پاس سارے ریکارڈ تھے، تصاویریں تھیں، ہر چیز تھی، اور کس نے کیا کیا یہ ایجنسیز وغیرہ ساری یہ جانتی تھیں. اوکے. اور وہی لوگ اٹھ کے تو بھٹو کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان سنبھال. اگر بھٹو کو غدار کہتے ہو تو ان لوگوں کو کیا کہو گے جنہوں نے، بھٹو نے کوئی کو تو نہیں کیا تھا، کوئی وہ مشین گن لے کے تو نہیں آیا تھا کہ مجھے پرائم منسٹر بنا دو. یہ تو اس کو لے کے آئے تھے. ایز فار ایز آئی ریممبر شاہ نواز مرتا وغیرہ بتایا کرتے تھے کہ بھٹو صاحب جو ہیں وہ امریکہ سے کیا بولتے ہیں KLM کی فلائٹ سے واپس آ رہے تھے، تو کیونکہ وہ پاکستان واپس آ رہا تھا، تو وہ کہا کرتے تھے اگر بھٹو اس معاملے میں تھوڑا سا بھی انوالو ہوتا تو وہ پاکستان کیوں آتا، وہ تو امریکہ سیٹل ہو جاتا. کیونکہ ظاہر ہے کہ جب اتنا بڑا المیہ ہو گیا اور اس کے جو اس میں جو لوگ انوالو ہیں وہ تو خوف سے نہیں آئیں گے پاکستان، لیکن بھٹو صاحب تو پاکستان واپس آ رہے ہیں. تو وہ پھر راستے میں کہتے ہیں کہ کیونکہ وہ ہندوستان کی ہوائی حملے ہو رہے تھے اور پاکستان کی ایئر سپیس جو ہے وہ سیف نہیں تھی، تو اس لیے وہ ان کو جو KLM کی فلائٹ تھی انہوں نے کابل میں لینڈ کیا بجائے اس پنڈی آنے کے. تو وہاں وہ 2-3-4 دن رہے ہیں. پھر یہی ایجنسیز جن کے سامنے سارے واقعات جو جانتے تھے کہ اس کا کیا رول رہا ہے اس سارے المیے میں، وہی جا کے اٹھا کے بھٹو کو کہہ رہے ہیں آؤ اور پاکستان کو سنبھالو. میں حیران ہوتا ہوں اگر واقعی ذوالفقار علی بھٹو کیسے ہو سکتا ہے ایک آدمی آپ کے گھر میں چوری کرتا ہے اور آپ اس چور کو جانتے بھی ہیں اور اس کے بعد دوسرے گھر کی چابیاں اس کو تھما دو. ہاؤ اٹ از پاسبل؟ تو یہ کامن سینس کی بات ہے. بہرحال تو اسی طریقے سے
جس طریقے سے ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف منفی پروپوگنڈا کیا گیا ہے کہ وہ بڑا ریونج فل تھا، وہ بڑا کیا کہتے ہیں ایروگینٹ تھا، یہ وہ، حالانکہ ریالٹی اس سے بالکل ڈفرینٹ ہے۔ وہ غریبوں کے گھروں میں چلا جاتا تھا، ننگے پاؤں ان کے ساتھ جا کے ان کی ہانڈی میں ساتھ کھانا کھا لیا کرتا تھا۔ یہ ایروگینٹ لوگ ایسے تو نہیں ہوتے۔ وہ لاکھوں غریب کارکنوں کو ایک بار دیکھ لیتا تھا، ان کا نام سن لیتا تھا تو وہ یاد رکھتا تھا، تو وہ جناب ان کو ڈریس کیا کرتا تھا جلسے میں، فلاں فلاں تو ادھر آ، کیا حال ہے تیرا۔ تو یہ مغرور لوگ ایسے نہیں کرتے، وہ تو کہتے ہیں، وہ تو اپنے بڑے بھائی کو بھی پہچاننے سے انکار کرتے ہیں کہ میں بڑا بھٹو، مجھے کیوں پتا یہ کون ہے۔ تو یہ ساری کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے بھٹو میں دی ہوئی تھی، اور اس کا تا قیامت نام رہے گا۔ یہ جتنا مرضی کتوں کی طرح چلاتے جائیں، اللہ نے جو اس سے اچھے کام لے لیے ہوئے، اب اس کو کوئی جو ہے وہ بدل نہیں سکتا۔ تو خیر، میں پھر یہی بتا رہا ہوں کہ دیکھیے اب یہ آپ کے سامنے ایک، بہرحال یہ آپ کے سامنے ایک خط ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ذوالفقار علی بھٹو کا خط ہے، اور وہ اس نے 20 جون 1976 کو لکھا ہے اپنی ایک سینیٹر کے نام پر۔ اس کا نام ڈیلیٹ کر دیا ہے، لیکن مجھے کسی نے بتایا تھا کہ وہ فلاں فلاں شخص سینیٹر تھا، جسے بہرحال میں نہیں جانتا۔ تو وہ بھٹو صاحب اس کو لکھ رہے ہیں، یو ہیو ناٹ پیڈ دا ڈیوز آف the government hostel Islamabad outstanding against you for a long time on account of rent and telephone charges. The amount of outstanding against you is reported to آگے کچھ نمبر لکھے ہوئے ہیں، تو یہ جو ہے نا 31 مئی 1976 تک کا بل کا جو ہے وہ بھٹو صاحب اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ پے کرو۔ اچھا، the Speaker National Assembly has asked you to clear these dues before the current session of Assembly concludes. He has also brought the matter to my notice. تو وہ بھٹو صاحب بتا رہے ہیں کہ جناب آپ یہ پتہ نہیں کتنے روپے کا ہے کوئی تو وہ اتنا 340 روپے کا ہے کوئی ٹوٹل، تو اس کو کہہ رہا ہے کہ آپ پے کرو، اور یہ ایک ڈیٹیل لیٹر لکھا ہوا ہے ذوالفقار علی بھٹو نے۔ تو آئی مین یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ بڑا زیادہ ہوس پرست تھا، اقتدار کے لیے اس نے ملک تباہ کر دیا، اس نے کیا کر، یعنی ہر ایک چیز کے اوپر جو ہے اس کی، لیکن ریالٹی کیا ہے کہ وہ اصولوں کا کتنا پکا آدمی تھا کہ ایک سینیٹر کو کہہ رہا ہے کہ 340 یا جتنے بھی روپے ہیں وہ پاکستان کے جو وہ بل ہے اس کو وہ پے کرو، تو ورنہ یہ لوگ تو کوئی اس کو توجہ بھی نہیں دیتے۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو آج ہمیں سمجھنے سے، ہم نے اپنی تاریخ، ہماری پرابلم یہ ہے کہ ایک جو ایماندار آدمی ہے اس کو جناب ہم کس نام سے یاد کرتے ہیں؟ وہ جی اقتدار کا لالچی، وہ جی پاکستان توڑنے والا، وہ جی زانی، وہ جی شرابی، یہ سارے نام ان کے دیے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو کرپٹ لوگ ہیں ان کو وہ مدینہ ریاست بنانے والا، اور کیا شیر کبھی کہا جا رہا ہے، کبھی گدر کہا جا رہا ہے، خدا کا واسطہ آپ لوگ اپنے دوست اور دشمن کو نہیں پہچان سکتے تو آپ پاکستان سے کیسے مسائل کا حل کر سکتے ہو؟ تو اس لیے یہ میں نے مختصر سی چیزیں بتائی ہیں، تو یہ ایک صرف اس کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ ذوالفقار علی بھٹو کے اوپر اتنی حد آئے دن کرتے رہتے ہیں تو ان کو بتانا ہے۔ حالانکہ ذوالفقار علی بھٹو کی ایک بات میں آپ کو بتاؤں، سب سے پہلے یہ ہوا تھا جب ضیاء الحق قادیانی نے اس کی حکومت چھینی تھی، تو کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ بھٹو کے اوپر کرپشن کے الزام میں اس کو پکڑ کے تو اندر کرتے ہیں، تو اس کے بعد
وہ پوری کوشش کے بعد، حالانکہ پوری انتظامیہ جو تھی ظاہر قادیانیوں پہ مشتمل تھی، وہ بھٹو کے کرپشن کو ڈھونڈتے رہے، سارا کچھ کرتے رہے، لیکن کوئی 1 روپے کی بھی کرپشن اس کو نہیں ہوئی. اور جو آدمی کرپٹ نہیں ہے نا، آپ اس کے اوپر اعتماد کر سکتے ہیں. اوکے. یہ پھر انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر بنگلہ دیش بنانے کے الزام میں اس کو پھانسی دیتے ہیں. ہر کوشش کے بعد جی ایچ کیو کی پوری کوشش اور پوری انٹیلیجنس، لیکن ایک ایویڈنس وہ نہیں سامنے پیش کر سکے کہ بھٹو انوالو تھا اس میں. اوکے. پھر فائنلی یہ ہوا کہ جناب وہ ڈاکٹر عبدالسلام، کیا نام ہے، ظفر اللہ چودھری، ظفر اللہ خان، مرزا ناصر، اور یہ قصوری، اور کیا نام ہے اس کا، ایک تھا ایئر کموڈور جو 1951 کی ایک جو راول پنڈی سازش میں بھی انوالو تھا، جنجوا سم تھنگ لائک دیٹ. ہاں. تو وہ جناب یہ لوگوں اکٹھے ہوئے لندن کے اندر، انہوں نے پلان بنایا اور جناب وہ بھٹو کو قصوری کے قتل میں اندر کر دیا. تو بہت ساری باتیں ہیں قصوری کو آج آپ دیکھ لیں، اتنی عمر میں بھی آ گیا، اس کو بولنا نہیں آتا. اوکے. اور وہ بھٹو اس سے کیسے جالس ہو سکتا ہے کہ اس کو قتل کروانے کی کوشش کرے گا. ظاہر ہے اس کے قتل کے پیچھے بھی جو ہے وہ قادیانی انوالو ہیں. تو کیونکہ کوئی نہ کوئی ایشو چاہتے تھے کہ بھٹو کی حکومت کے خلاف کوئی نہ کوئی وجہ بنے تو ہم وہاں پروٹیسٹ کریں، عوام سڑکوں پہ آ جائیں اور بھٹو کو جو ہے ریزائن اور یہ اور وہ. تو یہ اسی کا ایک نتیجہ تھا. انہوں نے جو بھی جس نے بھی مارا اس کے پیچھے ڈیفینیٹلی بھٹو کے آرڈر نہیں تھے، وہ بالکل اس کے تھے مرزا طاہر کے، ناٹ طاہر، مرزا ناصر کے. مرزائیوں نے مروایا تھا اس کو صرف اور صرف ایک ایشو بنانے کے لیے بھٹو کے خلاف، لیکن اس میں وہ فیل ہو گئے. پھر اس طرح سے جو ہے آگے پوری ایک ہسٹری ہے، آپ لوگ جانیں. تو یہاں بلا شبہ ذوالفقار علی بھٹو نہ کرپٹ تھا، نہ وہ کیا کہتے ہیں کوئی ایروگینٹ ٹائپ آدمی تھا. یار ایروگینٹ ایسے ہوتے ہیں جو فقیروں کے ساتھ بیٹھ کے جھگی میں دال روٹی اس کے ساتھ کھا رہے ہیں. آؤ بھی بیٹھو، تم بھی کھاؤ میں بھی کھاؤں. وہ ایروگینٹ ایسے ہوتے ہیں جو اٹھ کے وہ ہزاروں کے مجمع میں اپنے پرانے ورکر کو بائی نیم یاد کریں، آ بھائی ادھر آؤ، اوکے بیٹھو میرے ساتھ، یہ میرا پارٹی کا ورکر ہے. اوکے. ایروگینٹ لوگ تو اپنے باپ کو بھی نہیں پہچانتے جب وہ بڑے ہوتے ہیں کہ تو کون ہے. لیکن بھٹو میں اتنی عاجزی تھی. لیکن ہر چیز جو ہے یہاں غلط بتائی جاتی ہے ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں. سرچ کریں، اس کی کتابیں پڑھیں، دیکھیے اس کی اپنی بکس میں 60s میں لکھ رہا ہے کہ اگر مسلمان متحد نہ ہوئے تو یہ اینٹی اسلام فورسز جو ہیں وہ ہمارا کیما نکال دیں گے. اینڈ دیٹ واٹ از ہیپننگ رائٹ ناؤ. اور جس کو مجاہد اسلام ضیاء الحق کو کہا گیا، وہ سارے یہودیوں کو 1980 کی جو سول وار تھی افغانستان میں، سارے وہ کیا بولتے ہیں موساد کے ایجنٹوں کو یہ وہ وہاں پاکستان میں بیسز فراہم کر دیے، جو آج بھی سیکرٹ بیسز وہاں پر ہیں، سارے ضیاء الحق نے دیے تھے. حتیٰ کہ ضیاء الحق جو ہے وہ کیا بولتے ہیں اس کو، وہ ایک انگریزی اخبار کا ایک صحافی تھا پشاور کا، اس نے انٹر کانٹیننٹل پشاور میں دیکھا کہ وہ کچھ ایک 5-6 لوگ ہوٹل کی لابی میں آئے ہیں اور وہ آپس میں آہستہ آہستہ وہ ہیبرو بول رہے تھے، اس کو ہیبرو کی سمجھ تھی. تو وہ بڑا حیران ہو گیا، یار یہ یہودی ہیں. اس نے ان کو موٹر سائیکل لگا کے ان کے پیچھے جانا شروع کر دیا. وہ یونیورسٹی ٹاؤن میں ایک بہت بڑی کوٹھی کے اندر آ کے رک گئے. تو وہ گرمیوں کے دن تھے، تو کیا بولتے ہیں اس کو، صحن میں بیٹھ کے، تو وہاں چائے وائے اور کوئی گیسٹ آ گئے، اور اس کے ساتھ کون ہے اندر کمرے سے، کون نکل رہا ہے، گل بدین اور یہ کیا نام ہے حمید گل، ضیاء الحق، اور وہ بیٹھ کے ان یہودیوں کے ساتھ چائے اور ڈسکس بھی کر رہے ہوں گے. تو اس نے وہاں سے فوٹو بھی اتار لی اور اس کو اپنے ایڈیٹر کو دے دیا. ایڈیٹر نے کہا او ہو یہ تو بڑا اچھا موقع ہے میرے پاس. اس نے سیدھا جنرل ضیاء کو ساری انفارمیشن دے دی، اور جنرل ضیاء نے اس کو ٹاسک دیا حمید گل قادیانی کو کہ جاؤ اس کو ڈھونڈو. تو خیر وہ جو تھا منصور، آئی تھنک ہز نیم واز، اچھا
تو وہ اس نے کہا کہ میں تو پکڑا گیا تو مجھے چھوڑیں گے نہیں، تو وہ نیگیٹو لے کے ساری فوٹویں لے کے اب وہ تھرو ایک افغان ایجنٹ جو ہے وہ بارڈر کراس کر رہا تھا کہ میں کابل میں پہنچ کے اور یہ چیزیں ایکسپوز کروں گا. لیکن ظاہر ہے وہ حمید گل نے مجاہدین وغیرہ کو کہا کہ بالکل کسی کو بارڈر پر اس زمانے میں بارڈر کے اوپر مجاہدین چپے چپے پہ تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ خاص ایک کوئی بھی آ رہا ہے اس کو پکڑو، شناخت کر کے تو ہمیں بتاؤ. تو پھر وہ پکڑا گیا وہاں پر، اور اس نے وہ فوٹویں شوٹویں جو بھی کیمرے شیمرے لے کر تو اس کو مجاہدین کے ہاتھوں مروا کے اور یہ واپس آ گیا. اور یہ ہیں جناب اسلام کے مجاہد جو یہودیوں کو پاکستان میں بسانے والے ہیں. آج جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت کا بیج بوئے ہوئے ہیں، تو اس لیے آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے.